اشارہ کر دوں۔ میں ہوں نوید ستی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ بہت ہی اہم کیس تھا جو کہ ایک سب کمیٹی سے سینٹ کی اس کے پاس تھا، اور اس میں موجود تھی پلوشہ خان صاحبہ، اور ان کے ساتھ سینئر سینیٹرز بھی موجود تھے، اور اس میں کافی جو ہے وہ بہت بار ہم نے دیکھا کہ پی ایم ڈی سی کو بلایا گیا، دیگر جو لوگوں کو بلایا گیا، کہ پاکستان بھر میں جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات تھی، نہ صرف اسٹوڈنٹس کی شکایات تھی بلکہ پیرنٹس کی، اور باقی جو دیگر شکایات بھی تھی کہ فی جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ 2 سالوں میں بڑھا دی گئی ہے، اور وہ پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور پھر ہڈن چارجز ہیں، پھر چیریٹی کے نام پہ ہاسپٹل جو ہے وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کو ہم نے بھی کور کیا، اور فائنلی اس کمیٹی نے جو پلویشہ خان کی کمیٹی ہے، یہ اس نے ایک فیصلہ کیا، اور پی ایم ڈی سی کو متعدد بار بلایا، اور بہت سے معاملات میں پی ایم ڈی سی کی رہنمائی بھی کی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ کے اختیارات کیا ہیں اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب پی ایم ڈی سی کی باقاعدہ طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ کونسل میں یہ چیزیں سامنے آئی، یعنی سینٹ کی کمیٹی نے یہ کر دیا، پھر اس کی ایک ہائی پاور کمیٹی بنی ہوئی جس کی جو معاملہ ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم یعنی اسحاق ڈار کے پاس بھی، ابھی فائنلی وہاں پہ جانا ہے، لیکن اس کمیٹی کی بڑی اہم چیزیں تھیں جو فیصلہ کر کے انہوں نے پی ایم ڈی سی کو کہا، اور پی ایم ڈی سی نے اپنے کونسل میں لے گئے، اور اب فائنل یہ ہوا ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے بیسیکلی، جو پیرنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، اب اس پہ لاگو نہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی کرٹیسزم ہوگی گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ کمیٹی نے تمام تر معاملات دیکھے، اور 12 لاکھ روپیہ مقرر کیا ہے اب فی، یعنی 12 لاکھ روپے مقرر کیا ہے پر ایئر کی جو فی ہے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز، ڈیفینیٹلی ڈینٹل کی کچھ کم ہوتی ہے، میڈیکل کی۔ اچھا، اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اب یہ جو وفاقی وزارت صحت کے حکام نے اب یہ جو تجاویز ہیں وزارت صحت اور پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے حکام پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے اس نے دی ہے، اور نجی تعلیمی اداروں میں بڑھتی ہوئی جو ٹیوشن فی ہے اس پہ قابو پانے کے لیے یہ باقاعدہ طور پر یہ جو معاملات تھے وہ چلتے رہے، اور اب مقرر کیا گیا کہ ایک خصوصی حکومتی جو کمیٹی ہے اس نے نجی جو میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلہ لیول طلباء کے لیے سالانہ فیس 12 لاکھ روپے مقرر کر دی ہے، اور تجویز بھی دے دی ہے کہ جناب 12 لاکھ روپیہ ایک مناسب فی ہے، اور یہ تجویز دی ہے ہائی پاور کمیٹی جو ہوگی اس کے لیے۔ پی ایم ڈی سی بھی کیونکہ اس میں پارٹ اینڈ پارسل ہے، تو پی ایم ڈی سی بھی سمجھتی ہے کہ 12 لاکھ فی ہونی چاہیے۔ اب ڈپٹی وزیر اعظم کے پاس معاملہ جائے گا تو وہاں پر بڑے بڑے کہا جا رہا ہے کہ ان کے قریبی دوست بھی ہیں، ان کا اپنے میڈیکل کالجز ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک معاملہ جاتا ہے، 12 سے 15 تک جاتا ہے یا 12 پہ ہی رہے گا، یا 12 سے 20 پہ جاتا ہے، یا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ پھر پرائیویٹ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں، یہ تو دیکھنا ہوگا۔ اچھا جی، اس میں پی ایم ڈی سی کام کے مطابق جب انہوں نے ڈیٹا دیا، کمیٹی میں بھی ہم بیٹھے تھے، بہت سے اسٹوڈنٹس بھی شکایت کرتے تھے کہ جو فی ہے سالانہ وہ 25 سے 30 لاکھ تک جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے، جبکہ 2010 میں اگر میں بتاؤں تو 5 لاکھ فیس تھی میڈیکل کالج کی پورے سال کی، 2012 میں یہ 6 لاکھ ہو گئی، 2018 میں 8 لاکھ تھی، 2020 اور 21 تک یہ 10 لاکھ بھی پوری نہیں ہوئی تھی، 9 لاکھ تقریباً 90,000 یا جتنی بھی تھی، لیکن 10 لاکھ بھی کر لیں کہ 2021 تک 10 لاکھ ہے، 22 اور 23 میں اچانک اس نے جمپ کر دیا اور یہ 10 لاکھ سے 25 سے 30 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، اور 24 میں بہت زیادہ شکایات آتی ہیں، 23 میں بہت زیادہ شکایات آتی ہیں، اب 25 میں جا کے یہ ایک بہت زیادہ پریشر تھا کمیٹی پہ بھی کہ اس کا فیصلہ کیا جائے، ایٹ لیسٹ 25 میں جو ابھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں، ابھی جو فی دی جا رہی ہے وہ تو کم از کم جو ہے وہ جو گورنمنٹ طے کرے گی تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کہتے ہیں جی ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، مختلف طرح کے جو اخراجات ہیں وہ بناتے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے، تو یوں معاملہ جو ہے وہ اب یہ رہ گیا کہ 12 لاکھ ہوگی فی، اور تجویز جو ہے وہ انہوں نے بھیج دی گئی ہے۔ اب اس میں جو کہا ایک اور چیز بھی، اس میں وفاقی وزارت صحت اور پی ایم ڈی سی کی جانب سے قائم ایک ذیلی کمیٹی نے سفارش کی ہے، اب اس میں وزارت داخلہ میں نے وزارت صحت بھی ہے، پی ایم ڈی سی بھی ہے، اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک سینٹ کی سب کمیٹی بھی اس پہ بنی تھی اسی مقصد کو حل کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے انہوں نے تجاویز دی اور تمام تر معاملہ دیکھا، اس میں یہ کہا گیا کہ 12 لاکھ روپے فی ہونی چاہیے، اور یہ پورے تعلیمی پروگرام کے دوران یکساں رہے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ غیر متوقع اضافے کا بوجھ نہ ان کو پڑھنا، یہ نہیں کہ پہلے سال آپ یکمشت جو ہے نا 20 لاکھ لے لیں، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، ذرا فرسٹ ٹائم جب ہوتا ہے تو اس میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، رجسٹریشن کے مادے میں باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایڈمیشن بھی ہوتا ہے، لیکن باقی معاملات یعنی یہ ہے انہوں نے یہ اس کو کور کیا کہ تاکہ 5 سال تک پیرنٹس کو اب
یعنی پیمنٹ کرتے وقت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ بھی کہا گیا کہ کئی کالجز ایسے تھے جو شروع میں کچھ اور فیس لیتے تھے، بعد میں بڑھاتے بڑھاتے ہر سال کی وہ اپنی ایک بڑھاتے ہیں جناب کے 5% بڑھاتے رہیں گے۔ اب ایک تو یہ کلیئر کیا گیا کہ جو بھی فی ہوگی وہ پہلے طے ہوگی، 5 سال کی فی ہے، اگر 5 سال کی زیادہ ڈگری ہے MBBS کی یا 4 سال کی BDS کی ہے تو پہلے فی جو طے ہوگی وہی فیس لی جائے گی 5 سالوں میں یا 4 سالوں میں۔ اس میں کسی قسم کی جو انفلیشن کے نیم پہ اور باقی جو کہتے بڑھ جاتا ہے یہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ معاملہ کمیٹی آن میڈیکل ایجوکیشن کے پاس ہے، اس کے بعد اب یہ ڈپٹی وزیر اعظم جو ہے اسحاق ڈار کے دفتر کی طرف اب یہ جائے گا۔ اب وہاں پر خاموشی ہوگی، کیا ہوگا وہ اس کو منوان اس پہ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی کام تو انہی نے کرنا تھا، یعنی وزارت صحت نے کرنا تھا، PMDC نے کرنا تھا اور یہ سینٹ کی کمیٹی نے کرنا تھا، جس نے تمام تر مشاورت تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر ان کو پوچھ لیا کہ بھائی کیا ہے۔ اب پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے یا تو یہ پریشر میں آ کے کچھ کر سکتے ہیں، تو یا پھر یہ ہے کہ وہ منوان اس پہ تسلیم کریں گے۔ یہ اوورال صورتحال تھی، وہ اب تک رکھنی تھی، لیکن فی الحال یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پیرنٹس کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی۔ تقریباً 200 کے قریب کالجز ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے لیے کچھ تو کلیئر ہوا، ابھی تک نہیں۔